محرم کا چاند قریب تھا اور ایک شوہر اور بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ہر سال غریب کا فرش عزا بچھاتے ہیں، لیکن اس سال کوئی ذریعہ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، غریب کا فرش عزا کیسے بچھایا جائے گا؟ دو بیٹے اللہ نے دیے تھے، خدا کی قسم جس ماں نے کربلا کو درک کر لیا ہو اسی کی زبان سے یہ جملہ نکل سکتا ہے۔ ماں نے اپنے دونوں بچوں کو قریب بلایا اور شوہر کے ہاتھ میں دونوں بچوں کا ہاتھ یہ کہتے ہوئے رکھا کہ یہ دونوں بچے بھی تو حسین کے دیے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے رہے اور ہمارے گھر میں حسین کا فرش عزا نہ بچھ سکے؟ ایسا کرو، ان دونوں بچوں کو بازار لے جاؤ، غلام بنا کر بیچ دو، ہمارے بچے بک جائیں تو بک جائیں، حسین کا فرش غم ضرور بچھنا چاہیے۔ ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا، آراستہ کیا۔ باپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر شہر کے چوراہے پر آیا اور آ کر آواز دیتا ہے، اگر کسی کو غلام چاہیے تو آؤ، میں 2 غلام فروخت کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی یا ایک گھوڑ سوار اس کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے، تمہارے لیے غلام کی قیمت کیا ہے؟ اس نے معین قیمت بتائی یا آنے والے سوار نے عجیب جملہ کہا، تم نے جو قیمت بتائی ہے وہ قیمت میرے گھوڑے کے گردن میں بندھی ہوئی ہے، وہاں سے وہ قیمت اٹھا لو۔ باپ کہتے ہیں، غلام بیچ رہا ہوں، کتنا اچھا ہوتا اگر قیمت اپنے ہاتھوں سے دے دیا ہوتا تو مجھے احساس ہوتا کہ قیمت مل گئی ہے۔ آنے والے نے عجیب جملہ کہا، اگر میرا ہاتھ ہوتا تو قیمت اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ میں دیتا، گھوڑے کی گردن میں قیمت ہے، اسے اٹھا لو۔ باپ نے بڑھ کر قیمت اٹھائی، دونوں بچے بک گئے۔ باپ خوشی خوشی بچوں کو بیچ کر، دنیا میں کوئی باپ اگر خوش ہوا ہے تو یہ حسین کے فرش غم کا معجزہ ہے۔ بچوں کو بیچ کر قیمت لے کر باپ گھر آ گیا، بیوی کو قریب بلایا، بیوی کے ہاتھ میں تحفہ رکھا، آواز دی، غریب کے فرش عزا کا انتظام ہو گیا ہے۔ فرش عزا بچ گیا، مجلس ہو گئی، ہر انسان اپنے اپنے گھر کو چلا گیا۔ یا ماں نے مجلس ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ شوہر قریب آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، جانتا ہوں تم ماں ہو اور ماں کے لیے بچوں کا بچھڑ جانا یہ بہت بڑا غم ہے، لیکن اگر اسی طرح تڑپنا تھا تو بچوں کو بیچا کیوں؟ ماں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، بچوں کے بکنے پہ قطعاً نہیں رو رہی ہوں، پھر رو کیوں رہی ہو؟ آواز دی، رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بچوں کو ماتم کرنے کا بڑا شوق تھا، میرے بچوں کو نوحہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اللہ جانے خریدنے والا میرے بچوں کو ماتم کرنے کی فرصت دے گا یا نہیں دے گا۔ ابھی شوہر اور بیوی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اپنی قیمت کو پہچانے یہ گفتگو ہو رہی تھی، یا دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ اب جو اس نے دروازہ کھولا تو عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بیوی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس نے دونوں بچوں کو انگلیوں سے تھامے ہوئے اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ماں دوڑی ہوئی باپ کی خدمت میں آئی اور آگے کہا، لگتا ہے میرے بچوں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا ہے، مالک بچوں کو واپس کرنے آ گیا ہے۔ باپ دوڑا دوڑا دروازے پہ آیا، دونوں بچوں کو لیا، گھر میں لے کر آیا، ماں قریب بیٹھ گئی، آواز دی، بچوں کیا غضب کر دیا ہے، خریدار تمہیں واپس کرنے آ گیا ہے، قیمت خرچ ہو گئی ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ دونوں بچے نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، اماں جس حسین کا فرش غم بچھایا ہے اسی حسین کی قسم کھاتے ہیں ہم نے کوئی بے ادبی نہیں کی ہے۔ ماں نے کہا، پھر تمہیں سوار واپس کرنے کیوں آ گیا؟ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، اماں اس وقت یہ نہ پوچھو کہ ہم سے گناہ کیا ہوا، ایک بات بتاؤں اماں، وہ جو دروازے پر خاتون کھڑی ہے نا، یہ بہت بڑی عظیم شہزادی ہے۔
کی قدر و منزلت کرو، اس کے بعد ہم سے سوال کرنا۔ دوڑی دوڑی ماں دروازے پہ آئی، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی شہزادی میرے بچے بتاتے ہیں تم بہت عظیم ہو، کوئی عظیم شہزادی ہو، اگر میرے بچوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف کر دینا۔ بچوں نے ماں کا دامن تھاما اور تھام کے ایک جملہ کہا، ماں ہم نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے، لیکن اماں جب سوار ہمیں خرید کر ایک محل میں لے گیا نا، ہم نے دیکھا یہ عظیم شہزادی ایک بہت بڑے عظیم تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے اماں اتنے پیار سے تو کبھی آپ نے ہمیں کلیجے سے نہیں لگایا ہوگا جتنے پیار سے اس شہزادی نے ہمیں کلیجے سے لگایا۔ ہماری پیشانی کے بوسے لیے ہیں، اماں کبھی اتنے پیار سے آپ نے ہمیں نوالے نہیں کھلائے ہوں گے جتنے پیار سے اس شہزادی نے ہمیں نوالے کھلائے ہیں۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی شہزادی پھر واپس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا اماں ان سے نہ پوچھو، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ اماں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ شہزادی ہمیں پیار کر رہی تھی کہ تمہاری آواز اس محل میں گونجی کہ میرے بچوں کو ماتم کرنے کا بڑا شوق تھا، میرے بچوں کو نوحہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اماں یہ شہزادی ہمیں لے کر اس جگہ تشریف لے آئی۔ ماں نے دست ادب جوڑا، آواز دی شہزادی ہم غریب ہیں، ہم آپ کی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو بٹھا سکے، شہزادی معاف کرنا۔ آنے والی ضعیفہ نے عجیب جملہ کہا، جو جگہ تیرے گھر میں ہے ویسی عظیم جگہ میرے لیے کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ خاتون نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی کون سی عظیم جگہ ہے؟ آواز دی میں نے سنا ہے تیرے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، حسین کا فرش غم بچھا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی ہاں شہزادی ہر سال حسین کا فرش غم بچھاتے ہیں۔ آنے والی نے عجیب جملہ کہا، اگر فرش غم بچھا ہے تو میرے لیے اس سے عظیم جگہ کوئی نہیں ہے۔ اشارہ کیا، خاتون فرش عزا پہ لے آئی، عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی شہزادی ہم اپنے بچوں کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں اگر ہمارے بچوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ شہزادی اتنی دیر ہو گئی، نہ میں نے آپ کا تعارف کیا، نہ میں نے آپ کا نام پوچھا۔ شہزادی اپنا نام تو بتائیں کہ اس کائنات میں کون ہے جو ماں سے زیادہ ان کے بچوں کو پیار کرے؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ یا آنے والی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، آواز بھی نہ پہچانا جس کا فرش غم بچھایا ہے۔ ارے میں نے اس حسین کو چکیاں پیس پیس کر پروان چڑھایا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ عزاداروں آپ آمادہ ہیں، آپ کی آنکھیں تیار ہیں۔ یقیناً اس وقت ہر آنکھ پر محمد کی بیٹی کی نظر ہے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اصغر کے گلے پر تیر شہشوبہ لگا ہے۔ کلیجہ تو اس حسین کا تھا جس نے آستینے چڑھا کر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے اور اس کے بعد آپ سارے آمادہ ہو جائیں گے، تابوت کا استقبال کر لیجئے گا۔ لیکن یہ ہاتھ میں نے جوڑے ہیں آپ کے سامنے، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ جنازوں کا استقبال اس طرح کیا جائے جس طرح جنازوں کا استقبال کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ ان کے جنازے آئیں گے جن کے جنازوں کو اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ تھا۔
بھئی یہ سوچ کر تابوت کا استقبال کرنا، تمہیں ہم دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کب تک روتے رہیں گے، کیوں کربلا پہ روتے ہو؟ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم سے تو یہ پوچھو کہ ہم زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ جس نے یہ سن لیا ہو کہ حسین کے گلے پر شمر کا کند خنجر چل گیا، پھر اس کے بعد اس کے جینے کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ہے، صرف اور صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی میں حسین کا غم مناتا رہے۔ میں نے کہا نا، ہم نے سنا ہے، لیکن کلیجہ تھا ان ماؤں کا، کلیجہ تھا ان بہنوں کا، کلیجہ تھا ان بیٹیوں کا جنہوں نے اپنے پیاروں کے لاشیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں دیکھا۔ جب 11 محرم کو قافلہ روانہ ہونے لگا ہے نا، بس 2 جملے تمہیداً سن لیجئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیے گا۔ 11 محرم کو جب قافلہ روانہ ہونے لگا نا، عمر سعد نے کہا، شمر میں چاہتا ہوں حسین کی بہنوں کو، حسین کی بیٹیوں کو عام راستے سے نہیں بلکہ اس مقتل سے گزارا جائے جس مقتل میں بغیر سر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ملعون نے کہا، میں سمجھ گیا، مقتل سے اہل حرم کو گزارا گیا، آپ نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے، مقتل سے اہل حرم کو گزارا گیا۔ زندگی میں پہلی بار زینب نے اپنے بھائی کو بغیر سر کے دیکھا۔ اللہ جانے جملہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا ہے۔ زندگی میں پہلی بار لیلا نے اکبر کو بغیر سر کے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار رباب نے اصغر کو بغیر سر کے دیکھا۔ ہر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا۔ کسی نے اکبر کا ماتم کیا، کسی نے قاسم کا ماتم کیا، کسی نے اون محمد کا ماتم کیا۔ اطمینان سے جملہ سن لیجئے گا اور خدا کے لیے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا۔ پورے مقتل میں تمام بیویوں کو سب سے زیادہ وقت بکھرے ہوئے حسین کو جمع کرنے میں لگا ہے۔ اللہ جانے آپ نے یہ جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ پورے مقتل میں تمام بیویوں کو سب سے زیادہ وقت بکھرے ہوئے حسین کو جمع کرنے میں لگا۔ کوئی ٹکڑا زینب نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا رباب نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا سکینہ نے اٹھایا، یا باپ کی کٹی ہوئی گردن پر 4 برس کی بچی نے اپنے رخسار رکھے، آواز دی، بابا شمر نے تماچے مارے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ لو عزاداروں، آپ آمادہ ہو گئے ہیں، آنکھیں تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 یتیموں کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ مسلم کے بچوں کے لاشیں، محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، 4 بچے اللہ نے جناب مسلم کو عطا کیے تھے۔ کلیجہ تھا مسلم کا، کربلا کا پہلا شہید جس کی اولاد کربلا میں منقطع ہو گئی۔ 2 جنازے ابھی آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم۔ جانتے ہیں، بس یہ سوچ کر استقبال کیجئے گا کہ یہ یتیم بچوں کے جنازے ہیں۔ یتیمی کیا ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ بھئی یہ سوچ کر استقبال کیجئے گا کہ یہ مسلم کے یتیموں کے جنازے آئیں گے۔ 4 بچے، 2 کوفے میں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے، اور جب یہ دونوں بچے اون ابن مسلم، محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، یہ جب مقتل میں پہنچے ہیں نا، ایک ظالم نے محمد ابن مسلم کی پیشانی پر تیر چلایا۔ بچے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کہ تیر کو روک لے، لیکن تیر میں اتنی تیزی تھی بچہ روک نہ سکا، بلکہ تیر بچے کی ہتھیلی کو چھیدتا ہوا بچے کی پیشانی کے ساتھ بے بس ہو گیا۔
بچہ زین سے زمین پہ آ گیا، بھائی ایک جملہ سن لیجئے گا، اس کے بعد تابوت کا استقبال کر لیجئے گا۔ بچہ زین سے زمین پہ آ گیا، یا تیر چلانے والا بچے کے قریب آیا، اس معلوم نے آواز دی، تیر میرا ہے مجھے چاہیے، تیر میرا ہے مجھے چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے معلوم نے اپنا ایک پاؤں بچے کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ تیر میں ڈالا، اب جو تیر نکالا بچوں نے آواز دی، آقا حسین ہم شہید۔ جزاک اللہ خیرن جزا، خدا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہوں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ اس طرح جنازوں کا استقبال نہیں کیا جاتا ہے جس طرح استقبال آپ کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے پہلے جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کیا ہے کہ یہ سوچ کر استقبال کیجئے گا کہ یہ یتیموں کے جنازے ہیں، ہر آنکھ پہ شہزادی کی نظر ہے۔ مسلم کے بچوں کے تابوت کا استقبال آپ کر چکے ہیں، اب اس کے بعد 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ عقیل کے بچوں کے جنازے، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل۔ آپ کو خبر کیا ہے کربلا کے لیے علی نے کیا تیاریاں کی تھی؟ بس جلدی جلدی استقبال کر لیجئے گا۔ عقیل کے بچوں کے شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ جس وقت میرے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا تھا نا کہ عقیل شجاع خاندان کی بیٹی کو تلاش کرو تاکہ اس کے بدن سے ایک شجاع بچہ مجھے ملے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا قوت بازو بن جائے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ یا عقیل نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف نظر کی، آواز دی، پروردگارا عقیل کے بچوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ کربلا کے میدان میں حسین پر قربان ہو جائیں۔ لو عزادارو عقیل کے بچوں کے جنازوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جعفر ابن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ، محمد بن سعید ابن عقیل کا جنازہ۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ عقیل کے بچوں کو آپ نے گریہ کر لیا۔ 4 شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ علی کے بچوں کے جنازے، رونے کے لیے تو یہ ایک جملہ کافی ہے۔ کربلا میں کسی کا کچھ نہیں لٹا ہے، گردنیں کٹی ہیں علی کے بیٹوں کی، اولادیں کٹی ہیں ابو طالب کے بیٹوں کی، کربلا میں کسی کا کچھ نہیں اجڑا ہے۔ 4 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی۔ کائنات میں کیا خبر ہے حسین کا کیسا کلیجہ تھا، کبھی بھائیوں کے جنازے اٹھاتے تھے، کبھی بھتیجوں کے جنازے اٹھاتے تھے، کبھی بیٹوں کے جنازے اٹھاتے تھے۔ یہ 4 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں
عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی۔ ام البنین نے 28 رجب کو اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور بلا کر اپنے بیٹوں کو ایک جملہ کہا، حسین کے ساتھ جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا، اگر ذرا سی غلامی میں فرق آ گیا، میں ام البنین وعدہ کرتی ہوں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی۔ یہی تو وجہ ہے کربلا کے بعد علی کی زوجہ عباس کی ماں جنت البقیع میں جا کر اپنی انگلی سے قبریں بناتی تھی، اپنے بچوں کے ماتم کرتی تھی، پھر سارے نشان مٹا کر ایک نشان بناتی تھی اور رو کر جملہ کہتی تھی، ہائے حسین غریب، ارے میں ام البنین اپنے بچوں کا گریہ نہیں کروں گی، گریہ کروں گی تو فاطمہ کے لال حسین بن علی کا لو عزادارو، ام البنین کے بچوں کے لاشیں، عباس کے بھائیوں کے لاشیں آپ کی نظروں کے سامنے آئے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ مولا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے، شہزادی زہرا آپ سے راضی خوشنود ہوں۔ رو چکے آپ عباس کے بھائیوں کو، علی کے بیٹوں کو۔ بازاداروں متوجہ ہو جانا میری طرف، خدا کے لیے یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میں نے، خدا کے لیے متوجہ ہو جانا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آئندہ سال کون زندہ ہوگا، کون نہیں ہوگا، کسے پھر سے یہ غم منانے کی دوبارہ فرصت ملے گی، کس کے ساتھ زندگی وفا نہیں کرے گی۔ اپنے آس پاس دیکھیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئندہ سال حیات تھے، اس سال حیات سے نہیں ہے۔ پر یہ سوچ کر روئیے گا کہ اگر زندگی رہی تو آئندہ سال پھر اس فرش غم پہ آئیں گے، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے، 18 بنی ہاشم کا غم منائیں گے۔ لو عزادارو، علی کے بچوں کی شہادت ہو گئی، اب 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ حسن کے یتیموں کے جنازے، عبداللہ الاکبر ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، اور ایک نام، وہ نام ایسا ہے کہ رونے کے لیے وہی نام کافی ہے، قاسم ابن حسن۔ آپ نے سنا ہے، محسوس نہیں کیا ہے، گھر جا کر میری اس بہن سے پوچھئے گا، خدا نہ کرے کہ کوئی بہن بیوہ ہو، خدا نہ کرے کسی بہن کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے۔ گھر جا کر پوچھنا، کائنات میں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس بیوہ کا کل اثاثہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس بیوہ کا کل اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کو دیکھ دیکھ کر بیوہ اپنی زندگی گزار لیتی ہے کہ اب میرا بچہ بڑا ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، میں اس کا صحرا سجاؤں گی۔ 50 ہجری میں جناب ام فروہ بیوہ ہوئی، 50 ہجری میں جناب حسن کی شہادت ہوئی، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ میرے بزرگوں، یہ جملہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جملہ آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ 10 سال کا وقفہ ہے امام حسن کی شہادت سے واقع کربلا پہ۔ اس غیرت دار خاتون کا نام ہے ام فروہ، کہ 10 سال میں ام فروہ ایک بار بھی حسین کے سامنے نہیں آئی ہے، ایک بار بھی ام فروہ حسین کے سامنے نہیں آئی ہے۔ یا کربلا میں
شب عاشور گزر رہی تھی یا نماز تہجد کے وقت حسین نے اپنے خیمے سے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا. جو منظر حسین نے دیکھا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ حسن کی بیوہ، وہ بھابی فروا جو 10 سال میں ایک بار بھی حسین کے سامنے نہیں آئی، بڑے بھائی کی بیوہ سر سے چادر اتار کر، چادر کو زمین پر پھیلا کر، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک سوالی بن کر حسین کے خیمے کے باہر بیٹھے. جزاک اللہ خیرن جزا. یہی حق ہے گریہ کرنے کا. مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. تڑپ گیا میرا مولا، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، میں بھیا حسن سے شرمندہ ہوں. کیا حاجت ہوئی جو اس طرح بیٹھ جانے کی نوبت آئی؟ فروا نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، کنیز بن کر نہیں، کوئی اور بن کر نہیں، آپ کے بھائی کی بیوہ بن کر آپ کو آقا مانتی ہوں. ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنے آئی ہوں، آقا میں سید زادی نہیں ہوں، آقا میں سیدانی نہیں ہوں. اے آقا اگر آپ کے اکبر سے پہلے میرا قاسم قتل نہیں ہوا، میں روز محشر حسن سے ملاقات. جزاک اللہ خیرن جزا. 2 لمحے ٹھہریے گا خدا کے لیے، 2 لمحے ٹھہریے گا. 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں. حسن کے یتیموں کے جنازے. بس 2 جملے سن لیجئے گا. حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، بھابی فروا میں امام وقت ہو کر وعدہ کرتا ہوں جیسی شہادت تمہارے بیٹے کی ہوگی ویسی شہادت کربلا میں کسی شہید کی نہیں ہوگی. وعدہ ہو گیا. ام فروا اپنے حجرے میں چلی گئی. کربلا میں شہادت کا بازار گرم ہوا. یا تڑپ تڑپ کر قاسم حسین کی بارگاہ میں آتے رہے. آخری بار قاسم نے عجیب جملہ کہا، آقا اب اماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، آقا اب تو رن جانے کی اجازت دے دو. حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، آواز دی، عباس بچے کو گھوڑے پہ سوار کرو. عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. وہ 2 جملے سن لیجئے گا. قاسم مقتل جانے لگے یا حسین آگے بڑھے. آواز دی، بیٹا قاسم 2 لمحے گھوڑے سے اتر جاؤ. قاسم گھوڑے سے اترے. حسین قریب گئے. قاسم کے گریبان کو حسین نے چاک کیا. اللہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. قاسم کے گریبان کو حسین نے چاک کیا. وجہ جانتے ہیں؟ عرب میں گریبان چاک ہونا یتیموں کی پہچان ہوتی تھی. حسین نے گریبان چاک کیا. شاید یہ فوج اشقیاء یتیم سمجھ کر میرے قاسم پر رحم کرے. 2 جملے سن لیجئے گا، بس 2 جملے. قاسم میدان میں پہنچے، آخری 2 جملے. ایک آواز آئی، آقا غلام کی خبر لیجئے، چچا بھتیجے کی خبر لیجئے. اتنی تیزی سے حسین کسی کے لاشے پر نہیں پہنچے جتنی تیزی سے قاسم کے لاشے پہ پہنچے. شاید حسین یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یتیم ہے، اگر میں دیری سے پہنچوں گا شاید قاسم خیال کر لے اگر میرا بابا حسن ہوتا تو آج تیزی سے چلتا ہوا میرے لاشے کے قریب پہنچتا. حسین پہنچے، بس 2 جملے. حسین پہنچے تو عجیب منظر تھا. جب قاسم خیمے سے چلے تھے تو قاسم تھے، لیکن جب حسین پہنچے ہیں تو قاسم نہیں تقسیم ہو گیا تھا.
एबा के दामन में लाश के टुकड़ों को रखा, बस इस्तकबाल कर लेना। गठरी बनाकर हुसैन ने कांधे पर रखी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हुसैन दरे खेमा पे पहुंचे। फरवा करीब आई, एक जुमला कहा, आका जब मेरा कासिम मख्तल गया था तो पैरों पर चल के गया था। ऐ आका, अरे मेरे कासिम के साथ मख्तल में क्या हुआ कि गठरी में मेरे कासिम को लेकर मख्तल से आए। बाज़िज़ाने गिरामी, ज़हमतें तमाम हो रही हैं आपकी। रो चुके हसन के यतीमों को अब खुदा के लिए मेरी माए बहनें ये हाथ बंधे हुए हैं। आपका बेटा हूँ, ये मसाइब आपके लिए है, इसलिए कि अब उन दो बच्चों के जनाजे आने वाले हैं जिनकी माँ का नाम ज़ैनब है। वो ज़ैनब जिसने करबला से शाम तक, शाम से मदीने तक अपने बच्चों का मातम नहीं किया। मैंने कहा ना, कुछ जुमले हैं ही मेरी माओ बहनों के लिए। घर जाकर पूछना, बच्चा दिन भर कहीं भी हो, लेकिन जब रात होती है ना तो हर बच्चे के लिए माँ की आगोश, माँ का साया अहम होता है। करबला के मैदान में जब रात होती थी ना, हर बच्चा अपनी माँ के हुजरे में होता था, लेकिन ये दो बच्चे ऐसे थे जो ज़ैनब के हुजरे में नहीं बल्कि हुजरों से दूर रेत के टीले पर ये दोनों भाई औन मोहम्मद एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर सो जाते थे और रोकर एक जुमला कहते थे, अकबर हमारी अम्मा का बेटा है, हम तो आका हुसैन के गुलाम हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। खुदा के लिए आंखें तैयार रखना, इसलिए कि हर आंख पे ज़ैनब की नजर है। जब शहीद होने लगे ना सारे, ज़ैनब करीब आई, भाई के गले में बाहें डाली, आवाज दी, भैया अब मेरे बच्चों को भी मख्तल जाने की इजाजत दे दो। बाज़िज़ाने गिरामी, दो जुमले सुनिएगा और उसके बाद ज़ैनब के शहजादों का इस्तकबाल कर लीजिएगा। औन मोहम्मद को हुसैन ने आमादा किया, मख्तल जाने लगे। जितने बच्चे मेरे सामने खड़े हुए ना, ये जुमला समझकर महसूस करना खुदा के लिए, छोटा बच्चा हो, घर से कहीं जा रहा हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि सबसे आखिर में अपनी माँ को खुदा हाफिज करे। उसकी ख्वाहिश होती है आखिर में माँ कलेजे से लगाए, माँ दुआएं दे, माँ पेशानी चूमे। औन मोहम्मद मरने के लिए मख्तल जा रहे हैं। पलट पलट कर खेमे की तरफ देखते हैं, शायद अम्मा आ जाए, आखिरी बार खुदा हाफिज कर ले। लेकिन ज़ैनब दरे खेमा पे नहीं आई। बस जुमला सुन लेना, औन मोहम्मद ने मख्तल का रुख किया, या अभी थोड़ी दूर चले थे या पीछे से एक आवाज आई, मेरे भाइयों 2 लम्हे ठहर जाना, कोई खुदा हाफिज करे ना करे, ये बहन हाजिर है। औन मोहम्मद ने मुड़कर देखा तो अजीब मंजर था, एक छोटी सी बच्ची हुसैन की बेटी सकीना दौड़ती हुई खेमे से बाहर निकली। औन मोहम्मद को करीब बुलाया, भाई को खुदा हाफिज किया। औन मोहम्मद मैदान चले गए, या एक आवाज आई, आका गुलाम घोड़े से गिरने लगा है। औन मोहम्मद घोड़े से गिरे। बस 2 जुमले सुन लीजिएगा, ताबूत का इस्तकबाल कर लीजिएगा, बस 2 जुमले। औन मोहम्मद घोड़े से गिरे, हुसैन और अब्बास
اور محمد کے لاشے کے قریب پہنچے. آپ نے منظر سمجھا ہی نہیں. دو بھائیوں کا لاشا اٹھانے کے لیے دو بھائی مقتل کی طرف چلے. دو بھائیوں کا لاشا اٹھانے کے لیے دو بھائی مقتل کی طرف چلے. ایک لاشا عباس نے اٹھایا, ایک لاشا حسین نے اٹھایا. آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے عباس. خدا کے لیے منظر سمجھنا, آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے عباس, اور محمد کا لاشا لیے ہوئے. جیسے جیسے خیمہ نزدیک آتا ہے نا, عباس چلنے میں آہستہ ہو جاتے ہیں. حسین نے کہا عباس اتنے آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے منظر ہی نہیں سمجھا. عباس اتنے آہستہ کیوں چل رہی ہو؟ چہرے پہ ماتم کیا, آواز دی آقا جس کے یہ بچے ہیں اسے مجھ پر بڑا ناز تھا. آقا میری شہزادی کو عباس پہ بڑا ناز تھا. ارے میں عباس کس منہ سے زینب کے بچوں کا لاشا زینب کے سامنے لے گا؟ جزاک اللہ خیر جزا. خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے. زینب کے لاڈلوں کو آپ رو چکے. بعضیزان گرامی زحمتیں ختم ہو رہی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بالکل آمادہ رہیے گا, اس لیے کہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا, بس 2 لمحے اور اس کے بعد معلوم ہے کس کا جنازہ آنے والا ہے. آپ کو خبر ہے کس کا جنازہ آنے والا ہے؟ یہ جنازہ اس کا ہے جو کربلا کا علمدار, جس کا نام عباس. بھائی بھائی کا قوت بازو ہوتا ہے. بھائی حسین ہو, بھائی عباس ہو, اللہ جانے عباس کو حسین پہ کیسا ناز تھا. 2 جملے سن لیجئے گا. کسی بھائی کے سامنے اگر کوئی انسان اس کے بھائی کو ایک ہاتھ رخسار پہ مار دینا, بھائی برداشت نہیں کرتا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ میرے سامنے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھا دے. عباس جیسا بھائی کربلا میں تھا. بعضیزان گرامی اطمینان سے جملہ سن لینا اور اس کے بعد غازی کے تابوت کا استقبال کر لینا. جملہ سنو گے, کربلا میں ہر شہید کو نہیں بلکہ ہر بچی کو, ہر بچے کو, ہر خاتون کو اگر روز عاشورہ زبان پہ نام تھا نا تو بس ایک نام تھا, عباس 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 عباس. شب عاشور, شب عاشور حسین کی بچی سکینہ 9 مرتبہ سکینہ عباس کے حجرے میں آتی ہیں, پلٹ جاتی ہیں, آتی ہیں, پلٹ جاتی ہیں, آتی ہیں, پلٹ جاتی ہیں. 9ویں دفعہ جناب لبابہ نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا. آواز دی بچی کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ حسین کی بچی نے رو کر عجیب جملہ کہا, چچی لبابہ چچا عباس سے کہنا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے, میرا اصغر پیاسا مر جائے گا. جزاک اللہ خیرن جزا. صبح عاشور نمودار ہو گئی, ایک ایک کر کے مقتل جانے لگا. اطمینان سے جملہ سن لینا. یا ایک مرتبہ عباس حسین کے قریب آئے, غازی نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ غازی نے دائیں نظر کی, بائیں نظر کی, ایک جملہ کہا جس لشکر کا علمدار تھا
وہ لشکر تو کربلا میں سو گیا. آقا غلام کو مرنے کی اجازت دے دو. المختصر عباس کو پانی کی سبیل کی اجازت ملی. ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, فرات کا رخ کیا, مشک بھری, لے کر چلے. یا ایک ظالم نے وار کیا, دایا بازو قلم ہو گیا. آپ نے سن لیا ہے عباس کا بازو قلم ہو گیا. دوسرے شقی نے حملہ کیا, پایا بازو قلم ہو گیا. یہ عباس کے ہاتھ نہیں, حسین کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے. دونوں بازو قلم ہو گیا. یا ہرملہ نے چلہ کمان میں تیر جوڑا, مشق سکینہ پر تیر لگا, ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. سنتے رہے ہیں آپ, لیکن کبھی محسوس کیا ہے آنکھ میں ایک ذرہ چلا جائے؟ سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے جو آنکھوں پہ جاتا ہے. اللہ رے غازی تیری بے بسی, آنکھ میں تیر بے بس ہوا. دونوں شانے قلم ہو گئے. زانووں کو بلند کیا. اطمینان سے جملہ سننا. زانووں کو بلند کیا, سوچا زانو سے تیر نکال لیں. یا ایک گرز آہنی عباس کے سر پہ لگا. علی کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھلا, عباس زین سے زمین پر آ گئے. تم نے سنا ہے, محسوس نہیں کیا ہے. ادھر عباس زین سے زمین پر آئے, یا حسین منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے, کمر پہ ہاتھ رکھا, آواز دی عباس, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. رکیے گا 2 لمحے, 2 لمحے ٹھہرنا خدا کے لیے. نوجوانوں رک جانا. عباس, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین بڑھے, چلتے چلتے بیٹھے, پھر اٹھے, پھر بیٹھے, پھر اٹھے, پھر بیٹھے, پھر اٹھے. اب جو اٹھے تو تنہا نہیں, ہاتھ میں بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ. حسین نے بازوؤں کے بوسے لیے. بس 2 جملہ. لاشے کے قریب پہنچے, سامنے حسین نے, جملہ سنو گے, زندگی میں پہلی بار حسین نے عباس کو بغیر ہاتھوں کا دیکھا. نہیں, جملہ نہیں سمجھا آپ نے. زندگی میں پہلی بار حسین نے عباس کو بغیر ہاتھوں کا دیکھا. پہلے حسین نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا, پھر حسین نے سسکیوں سے رونا شروع کیا, پھر حسین نے آستینوں کو دانتوں میں دبا کر حسین نے رونا شروع کیا. اور روتے ہوئے ایک جملہ کا, عباس حسین آ گیا, عباس حسین آ گیا, عباس حسین آ گیا. لمحے کے لیے رکنا. عباس حسین آ گیا. عباس نے ایک آنکھ کھولی, بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی. تم نے سنا ہے, میں نے بھی سنا تھا کہ عباس کا لاشا خیمے نہیں آیا. 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی عباس کو اٹھانے کی. عالم یہ تھا, سینہ اٹھاتے تھے کمر گر جاتی تھی, کمر اٹھاتے تھے سینہ گر جاتا تھا. حسین نے کہا, عباس میری سکینہ مر جائے. ایک جملہ, ایک جملہ. خون میں بھرا علم حسین لے کر چلے. 4 برس کی بچی سکینہ قریب آئی, آ کر کہا, بابا میں سمجھ گئی میرا چچا مارا گیا, میں سمجھ گئی میرا چچا مارا گیا, لیکن بابا تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ہر شہید کا لاشا خیمے لے کر آئے, میرے چچا کا لاشا خیمے لے کر کیوں نہیں؟ حسین نے کہا, سکینہ تیرا باپ ضعیف تھا, تیرا چچا جوان, ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا. سکینہ نے زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, پھوپھی اماں میرا بابا ضعیف.
جزاک اللہ خیرن جزا، جزاک اللہ خیرن جزا۔ بازادارو پر 2 لمحے نہ تھکیے گا، خدائے حسین کا واسطہ 2 لمحے نہ تھکیے گا، زحمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ عباس کا لاشا کٹ گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بس 2 جملے سن لینا، یا ادھر عباس کے بازو کٹے یا 18 سال کے کڑیل جوان نے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی بابا اب اکبر کو بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ یہ جملہ ان باپ کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے۔ جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے نا تو ایک باپ کی زندگی میں جب اس کا بیٹا اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے نا تو باپ نگاہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا ہے۔ جس حسین کو اللہ نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہو، اور وہ بھی بیٹا ایسا جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھا۔ اطمینان سے 2 منٹ کی زحمت ہے، رسول السلام کی بارگاہ میں 2 اعرابی ایک اونٹ پر جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ اطمینان سے جملہ سن لینا، 2 اعرابی ایک اونٹ پر جھگڑا کرتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ یا ایک اعرابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک کام کرے، اونٹ کو نہر کرے، اونٹ کو ذبح کرے، ذبح کر کے اونٹ کا دل نکالے، اگر اس کے دل میں سوراخ ہوا تو اونٹ میرا ہے، سوراخ نہ ہوا تو اونٹ اس کا ہے۔ رسول کے حکم پر اونٹ کو نہر کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کلیجے میں سوراخ، داغ۔ رسول نے اس اعرابی کو قریب بلایا، آواز دی تجھے کیسے خبر کہ اس کے دل میں داغ ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، صاحب معنی صفتین لکھتے ہیں، اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور رو کر ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، لیکن ایک بات جانتا تھا، میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس باپ کے سامنے اس کا بیٹا مارا جائے اس باپ کے دل میں درد ہوگا۔ پر یہ جملہ اس اعرابی نے کہا، یا 6 سال کے حسین سامنے کھڑے تھے، رسول نے بڑھ کر حسین کو کلیجے سے لگایا، حسین کے کلیجے پر رسول نے بوسے لینے شروع کیے۔ سلمان آگے بڑھے، آواز دی یا رسول اللہ اس طرح بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی ایک جملہ کہا، آواز دی رسول نے، سلمان یہ جانور ہے، سلمان یہ جانور ہے، جانور کے سامنے اس کا بیٹا مارا گیا، جانور کا کلیجہ برداشت نہ کر سکا۔ ارے میرا یہ حسین اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچھی نکالے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بس 2 جملے سن لیجئے گا۔ اکبر میدان میں گئے، ظالم نے سینے پہ پرچھی ماری، آپ نے سنا ہے سمجھا نہیں، اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، یا حسین مقتل میں پہنچے۔ منظر جانتے ہیں کیا ہے؟ خطیبوں سے، ذاکروں سے، علماء سے سنتے ہوئے آئے ہیں، حسین اکبر کے لاشے پر اس طرح پہنچے جیسے ایک کم سن بچہ، چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ہاتھ جوڑا ہے میں نے بی بی شہزادی کے سامنے، شہزادی معاف کرنا اس جملے کے لیے، اور جو جملہ تم میں سے سمجھ گیا گھر تک روتا ہوا جائے گا۔ 2 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہوا، مسکرا رہا تھا، محمد کا بیٹا
کوہنیوں کے بل چلتا ہوا زمین کربلا پہ ریت ہٹا ہٹا کر حسین کہتے تھے یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، بیٹا اکبر کہاں ہو؟ یا اکبر کا قاتل حسین کے سامنے آیا، مسکرا کے کہتا حسین تمہارے بیٹے کو میں نے برچھی ماری ہے، حسین تمہارے بیٹے کو میں نے برچھی ماری ہے۔ بس دو لمحے رکیے گا۔ کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ یہ حسین کا ہی کلیجہ تھا کہ برچھی کا پھل نکال لیا۔ یہ اکبر کا لاشا لے کر حسین خیمے میں پہنچے، یا وہ ماں جس نے ارمانوں سے پالا تھا لیلا اپنے اکبر کے سرہانے آئی۔ اکبر کے سینے سے لیلا نے ہاتھوں کو ہٹایا، اکبر کے سینے کے خون ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا۔ حسین نے کہا لیلا کیا کر رہی ہو؟ آواز دی آقا میں نے سوچا تھا اکبر کی شادی میں اپنے بالوں کو خضاب کروں گی، میرے بیٹے کی شادی موت سے ہو گئی، میرا بیٹا جزاک اللہ خیرن جزا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل حسین نے نکال لیا۔ یہ حسین کا ہی کلیجہ تھا کہ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکال لیا، لیکن ذات واجب کی قسم اللہ جانے کیسا غم تھا اکبر کا کہ ادھر اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کہ مقتل میں آ کر آواز دی حل من ناصر ینصرنا، جس کا بیٹا مر جائے وہ باپ غریب ہو جاتا۔ یا 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کا بیٹا ہوں، قوم کا خادم ہوں، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میں نے۔ اگر کسی ماں کی گود میں کوئی بچہ ہے 2 لمحے کے لیے گود سے بچے کو الگ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گود میں بچہ ہو رباب کی نظر پڑ جائے، پروردگارا میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ اصغر نے خود سے جھولے سے گرایا۔ حسین بچے کو لے کر مقتل میں آئے۔
جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ دیکھنا میری طرف، حجت خدا نے، محمد کے بیٹے نے، فاطمہ کے بیٹے نے، اللہ نے حسین تیری قربت، چھوٹے سے بچے کو حسین نے یوں اٹھایا، آواز دی فوج اشقیا، یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اے فوج اشقیا یہ بچہ 3 دن کا پیاسا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا۔ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہی سنانے کا عادی ہوں، بچپن سے میں نے بھی سنا۔ تیر سے اصغر کا گلا چھیدا گیا، 3 پھل کا تیر، صرف اصغر کے گلے میں نہیں لگا، 3 پھل کا تیر، تیر کا ایک پھل اصغر کے کان میں لگا، تیر کا دوسرا پھل اصغر کے گلے میں لگا، تیر کا تیسرا پھل اصغر کی پسلیوں میں لگا۔ گھر جا کر ماؤں سے پوچھنا 6 مہینے بچے کے ہڈیاں کتنی نازک ہوتی۔ حسین نے تیر شیشوبہ نکالا، خیمے کی پشت پر آئے، ذوالفقار سے، دولہ میں رکیے گا خدا کے لیے، ذوالفقار سے ننھی سی لہد بنائی، اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ یا شام غریبہ آئی، 7 ملون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی زمین پر آئے، زمین میں نیزہ مار کے اصغر کو ڈھونڈنے لگے، زمین میں نیزہ مار کے اصغر کو ڈھونڈنے لگے۔ یا ایک مرتبہ ایک ملون نے زمین میں نیزہ مارا، میری ماں اس جملے کے لیے معاف کرنا، زمین میں نیزہ مارا، نیزہ زمین کو چیرتا ہوا اصغر کے سینے پر لگا۔ شاید اصغر نے کہا ہو بھیا اکبر تم نے بھی نیزہ کھایا، اکبر میں نے بھی نیزہ، لیکن بھیا تم 18 سال کے، میں 6 مہینے۔ رکیے گا خدا کے لیے، 2 لمحے رکیے گا۔ ملون نے نیزہ نکالا، نیزے میں الجھ کر حسین کا اصغر باہر آیا۔ دیکھنا میری طرف خدا کے لیے، ملون نے اصغر کو نیزے سے نکالا، اپنے ہاتھ پر اصغر کو بلند کیا اور بلند کر کے کہتا ہے اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے؟ یا کسی نے کہا وہ رباب اس بچے کی ماں ہے۔ ماں کے سامنے اصغر کو زمین پر لٹایا، اس ملعون نے اپنا زانو اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں ڈالا، جیب سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر اس نے خنجر پھرایا۔ یا رباب کی آواز، بازا دھارو، زحمتیں تمام ہو گئی، زندگی رہی تو اگلے سال وہی آئے گا جو زندہ رہے گا۔ اے حسین کی اماں، ان جوانوں کی خدمتوں کو قبول کیجئے گا۔ بازا دھارو، گفتگو تمام ہو گئی۔ اصغر کے گلے سے تیر شیشوبہ کھینچا، یا حسین در خیمہ پر آئے، ایک جملہ کہا، زینب حسین کا آخری سلام، کلثوم حسین کا آخری سلام، رباب حسین کا آخری سلام۔ 2 لمحے نہ تھکیے گا، بآخری شبی آنے والی ہے۔ جانتے ہو کس کی شبی ہے؟ جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس
آخری سلام کیا، حسین مقتل میں آئے، ظالموں نے گھیرا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے تیر سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ خدا کے لیے جملہ سمجھنا، یا ایک ملعون نے دائیں جانب سے حسین کی دائیں پسلی پر نیزہ مارا، یا نیزہ مارنا تھا نیزہ پسلیوں کو توڑتا ہوا حسین کے شکم میں پیوست ہوا، یا حسین نے کہا ماں حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، یا بائیں جانب سے دوسرے ظالم نے بائیں پسلی پر نیزہ مارا، دونوں نیزہ حسین کی پسلیوں میں پیوست ہوا۔ مجھے معاف کرنا، ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے، ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے، فاطمہ کا لال کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے۔ یا شش ملعون آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پوری طاقت سے حسین کے رخسار پر اس نے تماچا مارا، یا فاطمہ کا لال منہ کے بل زمین پر۔ بھائی ایک جملہ سن لیں، فرات کے نزدیک حسین نے زین چھوڑی، عمر سعد قریب آیا، آواز دی شمر میں چاہتا ہوں بہن سامنے کھڑی ہو، زینب کے سامنے حسین کا گلا کاٹا جائے، زینب کے سامنے حسین کا گلا کاٹا جائے۔ رونے والے تم نے سمجھا نہیں ہے، زینب کے سامنے حسین کا گلا کاٹا جائے، یا اس ملعون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ جس طرح قصاب کسی ذبیحہ کو لے کر چلتا ہے نا، ملعون نے زلفوں سے حسین کو تھاما، لے کر چلا در خیمہ پر۔ زینب کے پیچھے حسین کی سکینہ کھڑی تھی، حسین نے سکینہ کو دیکھا، آواز دی شرم میری بچی مر جائے گی، میری زلفوں کو چھوڑ۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ خیمے کے سامنے حسین کو لے کر آیا، مجھے جملے کے لیے معاف کرنا، اس ملعون نے زینب کے سامنے حسین کو زمین پر لٹایا، اپنا زانو محمد کے بیٹے کے سینے پہ رکھا، اس نے خنجر چلایا، خنجر چلا نہیں، اس ملعون نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، ایک ہاتھ حسین کی ریش مبارک میں ڈالا، حسین کو پشت سر کیا، یا پشت سر سے اس نے خنجر چلایا، یا حسین کی آواز آئی بھیا عباس حسین ذبح ہو رہا ہے، یا زینب کی آواز آئی نانا رسول اللہ کربلا کے میدان میں آؤ۔ سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو عجیب منظر تھا، سر نو کے نیزہ پہ تھا، یا سجاد کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، واہ حسینہ 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 واہ حسینہ۔ بھیا
گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ آئے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا ہی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ آئے پوچھیں کہ جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا، کیا یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ آئی جنے علی اکبر کا بڑا داغ اٹھایا، فریاد خدایا، اس زخم کے مرہم کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بے پردہ ہوئی قید بھی خاور نے اٹھائی، پر موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے